شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ بصرے میں زین نامی ایک بادشاہ تھا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کا قصوردار تھا۔ اس کے 2 وزیر تھے، ایک خاقان اور دوسرا سوی۔ خاقان بہت سخی، حلیم طبع اور شریف النفس تھا۔ رعایا اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن سوی اس کے برعکس تھا، کینہ توز اور ظالم تھا۔ لوگ اس سے ہمیشہ نالاں رہتے تھے۔ اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ خاقان سے حسد کرتا تھا اور اسی فکر میں رہتا کہ کس طرح خاقان کو بادشاہ اور رعایا کی نظروں سے گرا دوں۔ انہی دنوں شاہ بصرہ نے خاقان سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی کنیز منگاؤ جو حسین بھی ہو اور بہت اچھا گاتی بھی ہو۔ خاقان نے دلالوں اور سوداگروں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے ان صفات کی کنیز چاہیے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اس وقت تو کوئی کنیز بادشاہ کے قابل موجود نہیں، لیکن جس وقت بھی کوئی کنیز آئی اطلاع کر دی جائے گی۔ چند روز بعد ایک سوداگر ایک باندی کو لے کر حاضر ہوا۔ خاقان نے اس کو دیکھا، گانا سنا اور ہر طرح موضوع پا کر 10,000 اشرفیوں سے زین شاہ کے لیے خرید لیا۔ سوداگر نے چلتے ہوئے کہا کہ اس کو 1 ہفتے آرام کرنے کا موقع دیجیے گا تاکہ سفر کی پسماردگی جاتی رہے، اس کے بعد بادشاہ کے حضور میں پیش فرمائیے گا۔ خاقان نے کنیز کو گھر بھیج دیا اور خود بھی بیگم سے کہہ دیا کہ یہ کنیز بادشاہ حضور کے لیے خریدی ہے، احتیاط سے رکھنا اور ہر طرح کی خاطرداری کرنا۔ شام کو خاقان کا لڑکا نور الدین جب گھر آیا تو وہ پارس کنیز کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ دوسرے دن سے نور الدین گھر میں زیادہ ٹھہرنے لگا تو اس کی والدہ کو شبہ ہوا۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بادشاہ کی کنیز ہے، اس سے جتنا ہی دور رہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تمہارے والد کو خبر ہو گئی تو بہت ناراض ہوں گے۔ نور الدین یہ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن پارس کنیز کا جادو اس پر چل چکا تھا، سمجھانے بجھانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ ایک روز نور الدین کی والدہ حمام میں گئیں اور کنیز کو ایک کمرے میں اپنی چند کنیزوں کی سپردگی میں چھوڑ گئیں اور تاکید کر دی کہ نور الدین کو اس کے پاس نہ آنے دینا۔ نور الدین گھر میں آیا تو میدان خالی تھا۔ باندیوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اور خود کمرے میں جا کر پارس کے وصل سے شاد ہو کر باہر چلا گیا۔ باندیاں روتی ہوئی حمام میں بیگم خاقان کے پاس گئیں اور کل حال عرض کیا۔ وہ غریب، حیران و پریشان واپس آئی۔ کنیز کو بلا کر پوچھا کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ تم بادشاہ کے لیے خریدی گئی ہو تو تم نے نور الدین کو کیوں نہ روکا؟ پارس نے عرض کیا کہ مجھے کہتے تھے کہ والد نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آج سے تم میری کنیز ہو۔ چونکہ میں بھی ان کو چاہنے لگی تھی اس لیے ان کو کیا منع کرتی۔ وہ خلوت کے طالب ہوئے اور جو چاہا کیا۔ نور الدین کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے نور الدین نے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ اب اگر اس کے والد کو علم ہو گیا کہ تم بادشاہ کے قابل نہیں ہو تو کیا عجب ہے، وہ نور الدین کو گھر سے نکال دیں یا قتل ہی کر دیں۔ اتنے میں خاقان بھی آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ بیگم نے ڈرتے ہوئے سارا واقعہ بیان کیا۔ خاقان بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، اگر میرے حاسدوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو معلوم نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی کر دیں گے۔ میں نے اتنی تاکید کی تھی، پھر بھی وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ بیوی نے کہا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، بادشاہ کے لیے دوسری کنیز منگا لو۔ اگر کسی نے اطلاع دے بھی دی تو کہہ دینا کہ یہ کنیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر نے بھی سوچا کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت دلال کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم نے بادشاہ کے قابل کنیز نہیں دی، جلد سے جلد دوسری کنیز کا انتظام کرو۔ اس عرصے میں نور الدین بہت کم گھر آتا، باپ کے خوف سے ادھر ادھر چھپا پھرتا تھا۔ چند روز میں جب اس کا غضب ٹھنڈا ہوا تو وہ کنیز خاقان نے بیٹے ہی کو بخش دی۔ نور الدین پارس کے ساتھ عیش و آرام سے رہنے لگا۔ اتفاقاً خاقان بیمار ہوا اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔
مراسم تعزیت سے فارغ ہو کر نور الدین بالکل آزاد ہو گیا اور آوارگی مزاج میں پہلے ہی سے تھی۔ اب کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی تھی۔ ہر وقت مطلب پرست دوستوں کا مجمع رہتا ہے۔ عیاشی اور شراب نوشی ہر وقت کا شغل تھی۔ آخر سرمایہ ختم ہونے لگا۔ پارس نے ہر چند سمجھایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب کھانے پینے میں مشکلات پیش آئیں تو پارس نے کہا کہ مجھے فروخت کر دیجیے، کم از کم 5,000 اشرفیاں ضرور مل جائیں گی۔ گو میں آپ سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہوں گی، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ بہت سوچ وچار کے بعد نور الدین نے دلال کو بلا کر کہا کہ میں اس کنیز کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، سوداگروں کو اطلاع کر دو۔ کئی گاہک آئے اور 4,000 تک قیمت پہنچ گئی کہ دفتن لینے والے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دلال نے نور الدین کو بتایا کہ وزیر نے سب کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اس کو نہ خریدے، میں خود اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مناسب سمجھیں تو 5,000 میں وہ خریدنا چاہتا ہے۔ نور الدین نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو تو میں 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز سبھی خود نور الدین کے یہاں آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے، لیکن چونکہ سبھی سے سب نالاں تھے اس لیے کوئی بھی درمیان میں نہیں بولا۔ نور الدین نے خوب مار کر سبھی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نور الدین کی شکایت کی اور بہت کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دنوں بصرے میں نور الدین کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ زین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ جو سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے ان میں منجر نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع کر دی کہ فوراً بصرے سے نکل جاؤ۔ بطور زاد رہا زر نقد بھی دیا اور نور الدین راتوں رات پارس کو لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز سفر کے بعد بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ حال ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے۔ ہوا ٹھنڈی جو لگی تو وہیں دونوں ہم آغوش ہو کر سو رہے۔ جس باغ میں پارس اور نور الدین سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کی عیشگاہ تھی۔ اس وقت دروغہ باغ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور دیکھا دو اجنبی بڑی بے تکلفی سے سو رہے ہیں۔ دروغہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستگی سے ان دونوں کے منہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماہ خورشید تھے۔ دروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر 2 اشرفیاں نکالیں اور کھانے کے انتظام کے لیے عرض کیا۔ دروغہ نے سلام کے بعد بخوشی قبول کی اور ان کی رہائش کا انتظام شاہی بارادری میں کر کے خود دروغہ شیخ ابراہیم کھانے کے انتظام میں منسلک ہو گیا۔ نور الدین اور پارس باغ کی سیر و تفریح کرتے رہے اور شام کو دونوں نے شاہی بارادری میں شب پاشی کی۔ بہترین شمیں روشن تھیں۔ ان کی روشنی میں شیخ ابراہیم، نور الدین اور پارس نے کھانے کے بعد میوہ جات کھائے اور شراب کے دور جاری ہوئے۔ دروغہ جی نے بھی یکے بعد دیگرے چڑھانے شروع کر دیے اور مست و شاد ہو گئے۔ پارس کنیز نے اپنی آواز میں گانا شروع کر دیا اور وہ اس والہانہ انداز میں گائی کہ ان لوگوں کو وجد آ گیا۔ اس عیش و عشرت میں آدھی رات گزر گئی۔ اتفاق سے خلیفہ نے اپنے محل سے بارادری کی روشنی کو دیکھ لیا اور وزیر کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے لا علمی ظاہر کی۔ بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر باغ میں آیا اور تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ پارس ابھی تک گانے میں ہی محو تھی۔ خلیفہ کو اس کا گانا بہت پسند آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے اس کا گانا پسند نہ آتا تو میں سب کو ضرور سزا دیتا کہ انہوں نے بلا اجازت کیسے قیام کیا۔ اسی اثنا میں خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ میں اس کے پاس جا کر گانا سننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے خلیفہ کو منع کیا اور کہا کہ حضور، یہ لوگ آپ کے جانے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور محفل درہم برہم ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ لباس تبدیل کر لیا جائے۔ بادشاہ وہاں سے واپس محل کی جانب چلا۔ راستے میں ایک ماہی گیر ملا۔
بادشاہ نے اس سے لباس تبدیل کر لیا اور 2 مچھلیاں لے کر نور الدین کی محفل نشاط میں پہنچ گیا۔ نور الدین و پارس خوش ہوئے اور ماہی گیر کو مچھلیاں تیار کرنے کا فوراً حکم دیا۔ چنانچہ خلیفہ جو کہ ماہی گیر بنا ہوا تھا باہر آیا اور جعفر اور مسرور جو کہ اس کے ساتھ تھے ان کی مدد سے مچھلیاں تیار کی اور جا کر نور الدین اور پارس کے سامنے پیش کی۔ کیونکہ مچھلیاں بہترین طریقے سے پکائی گئی تھیں اس لیے نور الدین کو بہت پسند آئیں اور مزے لے لے کر کھائیں۔ نور الدین نے خوش ہو کر ماہی گیر کو کچھ اشرفیاں انعام میں دی اور پھر گانا بجانا شروع ہو گیا۔ خلیفہ بہت لطف اندوز ہوا اور نور الدین نے وجد میں آ کر اپنی کنیز بھی ماہی گیر کو بخش دی۔ نور الدین کی اس حرکت پر پارس کو بہت صدمہ ہوا۔ نور الدین اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ پارس نے اس سے اپنا گانا سننے کی درخواست کی، اس امید پر کہ شاید نور الدین اپنی بے وقوفی پر نادم ہو کر مجھے واپس لے لے۔ چنانچہ اس نے فراقیہ اشعار گائے، لیکن نور الدین ایسا نہیں تھا کہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ خلیفہ نے کئی بار نور الدین کو روتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کو باندی سے عشق ہے۔ خلیفہ نے باتوں میں نور الدین سے سارا واقعہ دریافت کر لیا۔ خلیفہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور کہنے لگا کہ شاہ بصرہ زین شاہ میرا دوست اور ہم جماعت ہے، میں جو کچھ بھی اسے کہوں گا فوراً مان لے گا۔ بہتر ہے اور کہیں جانے کی بجائے واپس بصرہ جاؤ، شاید زین شاہ تمہارا قصور معاف کر کے تاج بھی تمہارے سپرد کر دے۔ نور الدین اول تو ہنسا، لیکن ماہی گیر کے مجبور کرنے پر شاہ بصرہ کے نام ایک خط لے کر جانے کو تیار ہو گیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: شاہ زین بصرہ، یہ خط دیکھتے ہی بصرہ کا تاج و تخت نور الدین کے حوالے کر دیں، اور نیچے اپنی مہر ثبت کر دی اور نور الدین کو خط دے کر کہا کہ ابھی بصرہ روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین کے جانے کے بعد داروغہ ابراہیم کو ماہی گیر نے جواب دیا کہ اشرفیاں تو ساری تیری ہیں، لیکن کنیز میں حصہ نہ ہوگا، اور اس پر ایک دوسرے میں جھگڑا ہو گیا۔ ماہی گیر آنکھ بچا کر باہر آ گیا اور موجودہ لباس اتار کر اصلی لباس میں وزیر کے داروغہ جی کے سامنے آیا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی داروغہ جی کا تو دم خشک ہو گیا اور خلیفہ کے پیروں پر گر گیا۔ خلیفہ نے اس کا قصور معاف کیا۔ پارس نور الدین کی وجہ سے بہت بے قرار تھی۔ اس پر خلیفہ نے اپنا بادشاہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ نور الدین کو میں نے بصرہ کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، جب تاج و تخت قبضے میں آ جائے گا تو تمہیں بھی اس کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ پارس یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خلیفہ کے ہمراہ محل میں چلی آئی۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، یہ ایک دوست کی امانت ہے۔ ادھر نور الدین خلیفہ ہارون رشید کا خط لے کر بصرہ پہنچا اور بادشاہ زین کے دربار میں پیش کر دیا۔ زین نے بڑی تعظیم و تکریم سے خط لیا اور سبھی کو دیا کہ پڑھو۔ سبھی نے خط دیکھا تو جل گیا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کی حکومت نور الدین کو مل گئی تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری سے خلیفہ والا حصہ خط سے علیحدہ کر دیا اور باقی خط بادشاہ کو سنا کر عرض کیا کہ خط جعلی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مہر ٹھیک نہیں ہے۔ خلیفہ اگر ایسا حکم دیتے تو اپنا کوئی معتبر افسر ساتھ بھیجتے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی شکایت بھی خلیفہ سے نہیں ہوئی جو ایسا حکم دیتے۔ یہ سب نور الدین کی شرارت ہے، آپ نے چونکہ اس کی گرفتاری کے حکم فرما دیے تھے، غالباً یہ اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ زین شاہ سبھی کی باتوں میں آ گیا اور نور الدین کو گرفتار کر کے قید خانے میں بھیج دیا۔ نور الدین بیچارہ قید ہو گیا، لیکن سبھی کی کینہ پرستی کو ابھی بھی چین نہیں پڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے، چنانچہ برابر شاہ سے شکایت کرتا رہا کہ اس کو قتل کرا دیجیے تاکہ آئندہ کوئی جرأت نہ کرے۔ زین شاہ نے غصے میں آ کر نور الدین کے قتل کا حکم دے دیا۔ سبھی کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی، چنانچہ اس نے اعلان کرا دیا کہ کل برسر عام نور الدین کو پھانسی دی جائے گی۔ دوسرے روز خلقت جمع ہو گئی، سبھی نفس نفیس قتل کی نگرانی کرنے کے لیے موجود تھا۔ نور الدین تختہ دار پر لایا گیا۔ جلاد نے پوچھا
کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ نور الدین نے پانی مانگا۔ پانی لا کر دیا۔ ابھی پانی پی ہی رہا تھا کہ ایک سوداگر آتا نظر آیا۔ مجمع کے قریب آیا تو دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نور الدین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ سوار مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور سبھی سے مخاطب ہو کر بولا، خلیفہ ہارون رشید کے وزیر آئے ہیں۔ بیرون شہر ان کا لشکر آ چکا ہے اور نور الدین کے متعلق کوئی حکم ہے، اس لیے پھانسی ملتوی کر دو اور میرے ساتھ اس کو زین شاہ کے دربار لے چلو۔ سبھی کے لیے اب کوئی چارہ نہ رہا۔ دل ہی دل میں آنے والے سوار کو بھلا برا کہتا رہا کہ اگر تھوڑی دیر اور نہ آتا تو اچھا تھا، کہ اب نہ صرف نور الدین کو چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بصرے کا حاکم بھی مقرر ہو جائے گا۔ دیکھیے میرا کیا حشر ہوتا ہے۔ اتنے میں وزیر کی سواری شہر میں آ گئی اور شاہی دربار کی طرف چلی۔ ادھر سوار نے نور الدین اور سبھی کو ساتھ لیا اور دربار میں پہنچ گیا۔ جو ہی زین شاہ نے امیر المومنین کے وزیر کو دیکھا، تخت سے اتر کر استقبال کیا اور بہت تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں نور الدین بھی وہاں ہتھ کڑی بیڑی پہنے ہوئے پہنچا۔ وزیر نے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو تو خلیفہ نے فرمان دے کر بھیجا تھا کہ تخت حکومت اسے دے دیا جائے اور یہ یہاں گرفتار ہے۔ پھر نور الدین کو آزاد کرایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کل واقعہ سنا تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں سبھی کو گرفتار کر لیا گیا اور زین شاہ کو خلیفہ کے حکم سے آگاہ کیا اور نور الدین کو تخت پر بیٹھا کر خود میں سبھی اور زین شاہ کے بغداد واپس آیا اور خلیفہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کر کے عرض کیا کہ اگر میں ایک ساتھ بھی دیر سے پہنچتا تو نور الدین قتل ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے زین شاہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں حکم عدولی کی؟ زین شاہ نے کل سچا واقعہ عرض کر دیا کہ میرے وزیر نے امیر المومنین کے حکم میں کوئی گڑبڑ کر دی اور مجھے بہکا دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو نور الدین کو بلا کر دریافت کر لیا جائے، بلکہ میں تو اسی وقت تعمیل حکم کو تیار تھا۔ خلیفہ نے سبھی کو تو اسی وقت قتل کرا دیا اور زین شاہ کو معاف کر دیا اور نور الدین کی خواہش پر زین شاہ کو دوبارہ حاکم بنا کر بصرہ بھیج دیا۔ نور الدین بغداد آ گیا۔ خلیفہ نے پارس اسی کو بخش دی اور ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، نیز اجازت دے دی کہ دربار خلافت میں آتا رہا کرے۔ نور الدین حیران تھا کہ خلیفہ کا وزیر عین وقت پر پہنچا۔ اس نے پارس سے بھی ذکر کیا۔ پارس کہنے لگی کہ تمہارے بصرہ جانے کے بعد کئی روز تک اطلاع نہ ملی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی فراقیہ شعر گا رہی تھی کہ خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خادم نور الدین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت خلیفہ کو یاد آیا اور انہوں نے وزیر کو بھیجا۔ نور الدین نے بغداد میں ایک خوبصورت مکان لے لیا اور پارس کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ نور صبح ظاہر ہو چکا تھا۔ شہریار بستر استراحت سے اٹھا اور حاجات ضروریہ میں مشغول ہو گیا، اور شہرزاد کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا۔ آئندہ شب دینا زاد نے پھر شہرزاد سے کہانی کی فرمائش کی تو شہرزاد نے دوسری کہانی شروع کی۔ شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔